معنی اور مفہوم بیان کیا گیا، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ملت اور دین کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے یہ دعویٰ کہ حضرت ابراہیم ان کی شریعت اور ان کی ملت پر تھے، اس دعوے کا رد قرآن پاک سے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا کی ملت پر امت محمدیہ کا ہونا یہ ثابت کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور امت محمدیہ کی ملت میں مشترکہ چند چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ جب ان تمام چیزوں کے تذکرے کے بعد کہ گزشتہ تمام آیات میں یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کی مزید چند آیات میں ان یہودیوں کی مزید سازشوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تمام تر ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان یہودیوں کی ذہنیت کو سمجھ سکیں، ان سے محبت یا ان سے مودت کا تعلق رکھنے سے پہلے مسلمان ان احکامات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان احکام پر عمل کرتے ہوئے ان سے محتاط اور ان سے دور رہیں۔ ارشاد ہوا آیت نمبر 72 میں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ دن کے آغاز میں یعنی صبح کے وقت میں مسلمانوں پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لے آؤ، وقفوا آخرہ، اور شام میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ کچھ مسلمان تمہارے ساتھ ہی اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ وہ سازش تھی کہ جسے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی کریم علیہ السلام تک اس کی خبر نہ دی جاتی، مسلمانوں کو پہلے نہ بتایا جاتا، تو یقیناً یہ سازش کسی حد تک کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت مسلمان جو تازہ ایمان لائے تھے ان میں سے بہت سے ابھی اپنے ایمانوں پر پختہ نہ تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی نبی کریم علیہ السلام کی صحیح سے تربیت انہوں نے نہ پائی تھی۔ تو یہ یہودیوں کا یہ طریقہ کہ صبح میں آنا، آ کر کلمہ پڑھنا، پورا دن مسلمانوں کے ساتھ گزارنا اور شام کو یہ کہتے ہوئے واپس اپنے دین پر لوٹ جانا کہ اس سے بہتر تو ہمارا دین تھا، یہ یقیناً دوسرے مسلمانوں کے ذہنوں میں شک کو پیدا کر سکتا تھا، اور مسلمان جو تازہ مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے یہ امکان تھا کہ وہ شک کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ جاتے۔ یہ ان کی آپس کے ساتھ سازش تھی، ان کی آپس کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد اس ایک بات کے علاوہ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ صرف اسی شخص کی بات سنو، اسی شخص کی بات مانو کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ مکمل سازش تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس پر عمل کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اس سازش کی خبر عطا فرما دی، اور حضور کو باخبر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب یہ قرآنی آیات مسلمانوں کے سامنے تلاوت فرمائیں گے تو مسلمان اس حوالے سے محتاط ہو جائیں گے کہ یہودی اگر صبح کے وقت میں مسلمان ہوں اور بعد میں یہ کافر ہو جائیں تو مسلمانوں کی ایمان پر اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ یہودیوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے حق اور صداقت پر ہونے کی یہ دلیل بھی تھی کہ یہ سازش تو ان کے آپس کے درمیان تھی، اس سازش کا ذکر انہوں نے باہر کے کسی فرد سے بھی نہ کیا تھا، ابھی آپس میں طے کیا تھا، عمل بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پوری کی پوری سازش کو بیان فرما دیا۔ نہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی تھی، نہ کسی کوئی مسلمان باخبر تھا، تو آخر نبی کریم علیہ السلام کا اس سازش سے باخبر ہونا یہ حضور کی حق پر ہونے اور آپ علیہ السلام کے اللہ کا پیغمبر ہونے کی واضح دلیل تھی۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ صرف اسی شخص کی بات مانو کہ جو تمہارے دین پر ہو۔ یہ بھی واضح ہے کہ
مسلمانوں کے لیے ان یہودیوں کے دل میں اس قدر نفرت تھی کہ یہ یہودی مسلمان کی کسی بھی بات کو معتبر نہیں سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے حوالے سے ان کے عقائد کس قدر رذیل قسم کے تھے وہ اگلی آیات میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا جب مسلمان اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کی بات کرتا ہے، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو اپنا مخلص سمجھتا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو حضور کے زمانے میں ان کا یہ حال تھا کہ کسی بھی قسم کی سازش کرنے سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو آج ان کی مسلمانوں کے بوس کا عالم کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں کس قدر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بہتری برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی NGOs، عیسائیوں کے ادارے، یہودیوں کے ادارے ہمارے ملک کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی تعلیم وغیرہ کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی اس قدر لالچی قوم ہے کہ جو کسی بھی طور پر مسلمانوں پر ایک روپیہ بھی بغیر اپنے مفاد کے خرچ نہ کرے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پورے کے پورے ادارے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی NGOs ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں، جبکہ رب یہ واضح فرما چکا کہ ان کا بس چلے تو یہ تمہارے لیے، تمہارے دین کو بدلنے کے لیے یہ خود کے مسلمان ہونے کا ناٹک بھی کر جائیں۔ تو یہاں ہمیں واضح طور پر محتاط رہنے کی، ان سے اپنے تعلقات کا پھر سے جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، انہوں نے کہا کہ تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس کی مثل اور کسی کو مل سکتا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ یعنی ان کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں دنیا میں اور کسی پر بھی وہ تعلیمات و احکام نازل نہیں ہوئے، رب نے جو احسان ہم پر کیے ہیں ان جیسے احسان اللہ تعالیٰ نے اور کسی پر نہیں کیے۔ یعنی اس حد تک جانا کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہے کہ جو تم سے زیادہ رب کی نعمتوں کا حقدار ہو اور اللہ کے پاس جا کر تمہارے خلاف حجت قائم کر سکے کہ پروردگار تو نے اس سے زیادہ مجھ پر رحم کیا ہے، اس سے زیادہ مجھ پر تو نے نعمت نازل کی ہے، تو اس لیے میں تیرا سچا بندہ ہوں۔ فرمایا کہ آپ محبوب آپ فرما دیجئے کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے یہ فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارا یہ دل میں مسلمان ہونا، شام میں کافر ہو جانا، یہ اس شخص کے ایمان پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں ڈالے گا کہ جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ خاص کر دیا ہو۔ یہ اس شخص پر یہ تمام تر تمہاری سازش کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ڈالے گی۔ پھر فرمایا محبوب آپ یہ بھی فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو محض اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنی یعنی اہل کتاب کو اپنے اوپر جس نعمت کا سب سے زیادہ فخر تھا وہ نعمت نبوت کی نعمت تھی، جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں بھی یہ بات سن چکے کہ بنی اسرائیل میں تمام تر انبیاء، جتنے بھی انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد نازل ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء ان میں سے اکثریت بلکہ سارے انبیاء بنو اسرائیل کی طرف ہی نازل کیے گئے، اسی نسل سے ہوئے اور اسی قوم کی جانب نازل کیے گئے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور بنو اسماعیل سے ہیں۔ تو ان یہودیوں کا اس بات پر فخر کرنا کہ اللہ کی یہ نعمت جو ہم پر ہے یہ نعمت اور کسی پر نہیں، کہ رب نے نبوت ہمارے لیے خاص کر دی ہے، نبی جتنے بھی ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے اور کسی بھی قوم یا کسی بھی نسل سے نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جب بنو اسماعیل میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی بعثت ہوئی تو اس پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کرنا شروع کیا کہ اللہ کا فضل تو صرف ہم پر ہے، کہ نبوت کے لیے تو رب نے ہمیں خاص کیا، یہ نبوت کا فضل رب اور کسی پر نہیں کر سکتا۔
یہ انکار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، جس پر رب کائنات نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل یعنی نبوت یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، یؤتیہ من یشاء جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علم والا ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے اپنا نبی بنانا ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے اور دیگر تمام تر جو درجات ہیں وہ تمام تر درجات کسبی ہو سکتے ہیں، یعنی کمائے جا سکتے ہیں، حاصل کیے جا سکتے ہیں، محنت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے انسان متقی ہو کر، انسان پرہیزگار ہو کر ولایت حاصل کر سکتا ہے، غوثیت، قطبیت، کسی بھی رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن نبوت وہ چیز ہے کہ جو سراسر وہابی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کی جانے والی ہے، یعنی یہ وہ چیز نہیں کہ انسان عبادت کرتا جائے تو پہلے ولی ہو جائے، پھر غوث ہو جائے، پھر قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے اور اس کے بعد یہاں تک کہ نبی بن جائے، یہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ نبوت کا تعلق محض اللہ رب کائنات کی مشیت اور رب کائنات کے انتخاب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مناسب سمجھا، رب نے انہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی محنت کے ذریعے یا اپنے درجات کی بلندی کے ذریعے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا ولی تھا، پھر میں نے اتنی عبادت کی کہ میں نبی ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کرتے کرتے غوث ہو جائے، جیسا کہ خود حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے مقام قطبیت میں فائز فرما دیا۔ تو یہ وہ ضرور ہے کہ انسان پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، عبادت کرتا چلا جائے تو ولایت کے درجوں پر فائز ہو جائے، لیکن یہ دعویٰ بالکل بھی قطعاً بھی درست نہیں ہے کہ انسان عبادت کرتا رہے اور عبادت کرتے کرتے انسان مقام نبوت پر فائز ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے واضح طور پر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ اپنا واضح رکھنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ ہمارے لیے نہایت کارآمد ہے کہ انتخاب رب کا ہوتا ہے نبوت کے معاملے میں، اور رب جس کا انتخاب فرمائے پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں لوگوں کے دلوں میں رکھتا ہے، پھر اس کی ذلت، اس کی تحقیر لوگوں کے دلوں میں نہیں رکھتا۔ اسے ہر ایسی بیماری سے، نبوت کی ایک نشانی سمجھ لیں کہ کسی بھی نبی میں کوئی بھی ایسی بیماری ہو ہی نہیں سکتی کہ جسے لوگ حقیق سمجھیں، جس کی وجہ سے لوگ گھن کھائیں۔ اب اس ایک نشانی، یہ تو ہماری ایک واضح نشانی ہے نا کہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس ایک نشانی کو سامنے رکھ کر آپ دنیا میں پیدا ہونے والے سارے کے سارے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھتے چلے آئیں، ہر کسی میں ایسی کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو ضرور ملے گی۔ جیسا کہ مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری میں مبتلا تھا، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن سے لوگ گھن کھاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھا کہ جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں، کیونکہ رب نے اپنے نبی کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگوں کو دور نہیں کرنا۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ جس سے لوگ گھن کھائیں تو پھر لوگ جمع کیسے ہوں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اس طور پر بھی، یعنی جسمانی طور پر بھی اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہاں یہ آپ اس کو ایک فارمولے کے طور پر لے لیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے بارے میں سننے میں آئے تو اس کی ہسٹری چیک کریں، اگر ایسی کوئی بیماری ہے، اولا تو ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن کسی اور کو سامنے کرنے کے لیے، کسی اور کو خاموش کرانے کے لیے آپ یہ ضرور ثابت کر سکتے ہیں کہ رب اپنے نبی کے پاس، اپنے نبی کے ارد گرد ایسی گندگی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے لوگ گھن کھاتے ہوں۔ تو فلاں 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 نبوت کے دعوے داروں میں یہ بیماریاں کیسے پیدا ہو گئیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی رب کائنات کا یہ حکم اور رب کائنات کی یہ آیت ہمارے لیے نہایت مفید ہے۔ ارشاد ہوا یختص برحمتہ من یشاء، ایسا نہیں ہے کہ وہ 100 لوگوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہو، 100 لوگوں کو اس نے چنا ہو، 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا ہو اور باقیوں کو جانے دیا ہو، بلکہ وہ پہلے ہی مختص فرماتا ہے۔ اس کے لیے اس بات کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے
کہ وہ پہلے 10 لوگوں کا انتخاب کرے، پھر 10 میں سے 5 کی کیٹیگری کرے، پھر 5 میں سے کسی ایک کا انتخاب بطور نبی کرے۔ وہ اول روز سے ہی سب کے بارے میں جانتا ہے، وہ تخلیق سے پہلے سے ہی سب کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہا اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص فرما لیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا، رب کائنات بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں ہمیں جہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نبوت بنو اسرائیل سے لے کر بنو اسماعیل کو عطا فرمائی، وہیں اور دیگر جتنی نعمتیں تھیں رب کائنات نے وہ نعمتیں بھی مسلمانوں پر فرمائی ہیں۔ یعنی ہر وہ نعمت کہ جس کا یہودی یا جس کا یہ عیسائی یہ دعویٰ کریں کہ رب نے یہ نعمت ہم پر کی ہے دنیا میں اور کسی پر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ نعمت مسلمانوں پر بھی نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی طور پر نعمتوں کے حوالے سے یا اپنے فضل کے حوالے سے کسی دوسری امت سے پیچھے نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنائی گئی۔ پھر فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بطور امانت رکھواؤ یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھواؤ لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر نہ کھڑے رہو۔ یعنی جب سر پہ کھڑے رہو گے، بار بار وصولی کا تقاضا کرو گے، تو پھر تمہیں وہ 1 دینار ملے گا۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، بالخصوص یہودیوں میں خیانت بہت زیادہ تھی۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے ہونے کی حیثیت سے رب نے ہمیں حاکم بنایا ہے، دنیا کی ساری مخلوق ہماری غلام ہے، ہم ان میں سے جس کی رقم چاہیں جتنی چاہیں ہم اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں، ہم اس تمام کے تمام مال کے لوگوں کے مال کے مالک ہیں۔ اس لحاظ سے ان یہودیوں کا یہ عمل تھا کہ لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کے اموال پر قبضہ کیا کرتے تھے، یہ خرید و فروخت میں لوگوں کو دھوکہ دے دیا کرتے تھے، یہ امانتوں پر قبضے کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیانت کا ذکر رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ان میں سے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو امانت دار بھی ہیں، امانت داروں کا تعلق یہ ہے کہ ان کے پاس سونے کی ڈھیریاں امانت کے طور پر رکھوا دی جائیں تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ واپس کر دیتے ہیں۔ اور خیانت کرنے والے ایسے لالچی ہیں کہ 1 دینار بھی اگر ان کے پاس رکھوایا جائے یہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی؟ ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہودیوں میں سے ایک بڑے عالم تھے، اور پھر بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس کسی شخص نے 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا، اور پھر جب واپس لینے کے لیے آیا تو انہوں نے وہ ویسا کا ویسا ہی اٹھا کر اسے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور قرآن پاک میں ان کی تحسین فرمائی۔ ایک اور شخص تھا کہ جس کے پاس کسی شخص نے ایک دینار کسی شخص نے بطور امانت رکھوایا، اور اس شخص نے، اس یہودی عالم نے، وہ بھی عالم تھا، اس یہودی عالم نے اس پر قبضہ کر لیا اور دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس شخص کو یہ مشورہ دیا گیا، یعنی جس نے امانت رکھوائی تھی اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ بار بار اس سے تقاضا کرو، تنگ آ کے دے ہی دے گا۔ تو اس شخص نے جب بار بار تقاضا کرنا شروع کیا تو بالآخر اسے وہ 1 دینار مل گیا۔ تو رب کائنات نے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب چند وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس عقیدے کو واضح کیا کہ یہ دنیا کے دیگر لوگوں کے اموال کو کیوں اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتے ہیں۔ یعنی اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے دین میں بڑے سخت قسم کے متعصب ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کا مال لوٹنا تو بہت چھوٹی بات، اسے قتل کرنا بھی جائز ہے۔ جو دین میں ان کے مخالف ہو، یہودیوں کے مخالف، وہ اسے قتل کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔
دوسری وجہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری مخلوق ہماری غلام ہے، تو ہمارے غلاموں کا مال ہمارے لیے ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ، تیسرا حکم اور تیسری جو صورت بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ مطلقاً کسی کے حکم کو نہیں، کسی کے مال کو اپنے لیے جائز نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ تحقیر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ مسلمانوں کے مال کو کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، مسلمانوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا تاکہ مسلمانوں کو ان کی امانت اور ان کی خیانت کے حوالے سے باخبر کیا جا سکے، اور مسلمان ان کے اس شر سے بھی محفوظ رہیں، اور مسلمان عقیدے کے طور پر بھی ان سے محتاط رہیں کہ جو وہ شخص لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کر سکتا ہو وہ خالق کے حق کو کیا پورا کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا یہ مخلوق کے حقوق کو پورا کرنے سے ہو کر ہوتا ہے، کہ انسان جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رب کے حق کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس کا حق دیا جائے، اور جب انسان اللہ کی مخلوق کے حق کو پامال کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رب کے حق کو پامال کیا ہے۔ تو بتانے کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس قدر خائن ہے کہ ایک دینار پر بھی ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی رقم پر بھی ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور یہ خیانت کر جاتے ہیں۔ تو جو اس قدر لالچی اور اس قدر خیانت کرنے والے ہوں وہ اپنے عقیدے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان پڑھ لوگوں کے مال ہڑپنے میں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ جو چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، امیین یہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ توریت ہم پر نازل ہوئی تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمانوں پر کوئی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں پر توریت نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ امی یعنی ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال کھانے پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یقیناً ان کی پکڑ ہوگی، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى، کیوں نہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقى، اور جو اللہ سے ڈرا، فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کو پسند کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور اپنی قسموں کے عوض، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں وہ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن رب کائنات ان کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک مزید عادت کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، اپنی قسموں کو بیچ دیا کرتے تھے، یعنی اگر کسی کے ساتھ قسم اٹھا کر کوئی وعدہ کرتے تھے اور کوئی دوسرا شخص آ کر انہیں قسم توڑنے کے لیے پیسے دیتا تو یہ قسم توڑ دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے قسمیں رب کائنات سے کیے گئے وعدے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، یہ ان کی لالچی طبیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے مزاج سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی اللہ کے عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں یا اپنی قسموں کو بھی توڑ دیتے ہیں چند تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو جو کوئی بھی ایسا کرے، یعنی جو اللہ کے وعدوں کو توڑے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے، اور جو اپنی قسموں کو تھوڑی سی رقم لے کر توڑ دے، لہم لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت کے ثواب میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت کا عذاب بہرحال ان کے لیے ضرور ہے، اور عذاب میں سب سے پہلی جو چیز ہے ولا یکلمہم اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان سے کلام تک کرنا پسند نہیں فرمائے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، کلام تو بہت بعد کی بات ہے، رب کائنات کل بروز قیامت ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، جب یہ دونوں کام نہ ہوں گے تو اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی انہیں پھر ان کے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور عذاب بھی کیسا کہ نہایت ہی دردناک عذاب اللہ کی جانب سے انہیں دیا جائے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ کو اگر ہم تھوڑا سا عمومی معنی میں لیں، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ تو یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا عمومی معنی میں لے کر جائیں تو اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اپنے معاشرے میں بھی، ہمارے اس معاشرے میں بھی واضح طور پر یہ خرابیاں نظر آتی ہیں کہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پیسوں کی لالچ میں توڑ دیتے ہیں، اپنی قسمیں بھی پیسوں کی لالچ میں توڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں کیا ہے؟ رب کائنات سے کیے ہوئے وعدوں میں یہ ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تیری فرما برداری کروں گا۔ مسلمان جب اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں کبھی تیرے احکام کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور وہ چند ٹکوں کی دنیا کی لالچ میں آ کر رب کائنات کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ پھر مسلمان کسی، ہمارے ہاں بالعموم یہ عبادات اور دیگر معاملات میں نافرمانی تو اپنی جگہ، ایک انسان دوسرے انسان سے کیے ہوئے وعدے کو بھی آج کل کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں وعدوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وعدے ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وعدے اور قسمیں جن لوگوں کے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، رب کائنات ان کی جانب کل بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، رب کائنات انہیں گناہوں سے ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں فرمائے گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں وعدوں کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانتوں کی بڑی اہمیت ہے، رب کائنات کے اپنے وعدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ حضور کی خصوصیت کو سماعت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک خصوصیت جو کفار مکہ جسے بیان کرتے تھے وہ امین اور صادق تھی، کہ کفار مکہ حضور کو صادق کہا کرتے تھے اور امین کہا کرتے تھے۔ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ حضور کو کفار مکہ صرف صادق اور امین ہی کیوں کہتے تھے؟ اس کے علاوہ اور کوئی لقب ایسا کیوں نہیں تھا کہ جو مکہ کے کافر حضور کو کہا کرتے ہیں، جبکہ حضور میں تو ساری اچھائیاں موجود تھیں؟ آپ زنا سے بھی پاک تھے، آپ بے حیائی سے بھی دور تھے، آپ بتوں کی عبادت سے بھی دور تھے، آپ اور کسی بھی قسم کی فحاشی سے، بریانی سے آپ پاک کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کفار مکہ صرف ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں کرتے تھے؟ ایک صداقت اور دوسرا امانت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صداقت اور امانت بنیادی طور پر اسلام میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ جس معاشرے سے صداقت اور امانت اٹھ جائے، یعنی سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، اور امانت یعنی کسی کے رکھے ہوئے مال میں خیانت کرنا، کسی کے حق میں خیانت کرنا، یہ کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بھی کافی ہیں اور کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے بھی کافی ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان دو خصوصیات کا حامل یہ جو شخص ہے، یہ شخص کبھی بھی اہل مکہ کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضور پر اعتماد تھا کفار مکہ کا ان دو خصوصیات کی بنیاد پر، صادق اور امین، کہ سچا ہو اور امانت دار ہو، اور یہی وہ دو خصوصیات تھیں کہ جن دو خصوصیات کو بہت زیادہ کفار مکہ کے درمیان ہائی لائٹ کیا گیا۔ ان دو خصوصیات کی بنیاد پر لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، کہیں آپ کا ذکر ہوتا، اگرچہ 1000 قسم کی مخالفت ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ اعتراف ضرور کیا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں ان دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک صداقت اور دوسری امانت، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کو ہمارے پھر سے اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں صداقت یعنی سچائی ہمارے معاشرے کا دور دور سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہو گھر میں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ایک بڑا سے بڑا بزنس مین بھی ہو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کسی عالم و جاہل کی تفریق؟ سب کے ذمے یہ جھوٹ کا گناہ موجود ہے، کوئی اس سے کسی بھی طور پر پاک اور صاف نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ہم نے اسے جھوٹ کو اپنی مجبوری سمجھ لیا ہے، اور مجبوری سمجھ کر ہم اسے بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں سچائی اٹھا دی جائے اور جس معاشرے میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو، وہ معاشرہ کہاں کبھی ترقی کر پاتا ہے؟ کہ رب کائنات نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، تو جس معاشرے میں سارے ہی جھوٹے ہوں تو اس معاشرے پر رب کی لعنتوں کا عالم کیا ہوگا؟
اسی طرح صداقت کے ساتھ ساتھ امانت کا معاملہ، ہمارے یہاں 1 روپے کی چیز ہو یا 1,00,000 روپے کی چیز ہو، امانت میں خیانت فوراً ہمارے دل میں اس کا خیال بھی پیدا ہوتا ہے، ہم عمل بھی کر جاتے ہیں۔ اور امانت میں خیانت محض یہ نہیں کہ کوئی ہمارے پاس مال رکھوائے تو ہم اس مال کو واپس ایز اٹ از اسے واپس کریں۔ امانت میں خیانت یہ ہے کہ کسی کو ہم جانتے ہیں کہ اس چیز کا حقدار فلاں ہے، اس حقدار کو وہ چیز نہ دی جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی، صداقت و امانت کو اپنے درمیان پھر سے پیدا کرنے اور ان کی اہمیت کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے یہودیوں کی یہ خرابیاں بیان ہی ہمارے سامنے اس لیے فرمائی ہیں تاکہ ہم ان کے احوال سے باخبر بھی ہوں، ان کے مزاج سے ہم محتاط بھی رہیں اور ان خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان، عقائد اور اعمال میں اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ